ہمارے پاس کچھ آج شیعہ ادھر مدینہ شریف پھر ہم کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، میرے پاس کوئی بھی آ جائے میں مسلمان دیکھ کے وظیفے دے دیتا ہوں. میں نہ سنی ہوں نہ شیعہ ہوں بریلوی ہوں کچھ بھی نہیں ہوں، خدا کی قسم. بس کوشش کرتا ہوں کٹر عاشق رسول انشاءاللہ. نہ کٹر کوشش کرتا ہوں شیعہ بنوں، نہ سنی بنوں، بریلوی بنوں، دیوبندی بنوں. یہ قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول. تمہارے لیے محبت کے لیے، طاعت کے لیے جن کے پیچھے مرنا ہے وہ ایک خدا اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ، تیسرا کوئی نہیں ہے. تیسرا طفیلی ہیں. ہاں یہ دو ہیں. تم نہ میں کٹر شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ بریلی ہوں. میں کٹر عاشق رسول تو نہیں ہوں، لیکن ہو جاؤں گا آہستہ آہستہ. نیت کی ہوئی ہے، آپ بھی نیت کر لو. ٹھیک ہے چلو. صاحب بات اچھی ہوتی ہے، میں منافقت سے نہیں چلتا ہوں. ہاتھی کے ساتھ لکھتے شیعہ سنی بھائی بھائی نہیں ہیں. بھائی اسلام کے نظریے سے ہیں. دلی بھائی تب ہوں گے جب دلی محبت حضرت محمد مصطفیٰ سے ہوگی. ہاں یہ منافقوں والی باتیں لکھتی ہیں شیعہ سنی بھائی بس بھائی اسلام کے نظریے سے ظاہری. دلی بھائی نہیں ہوں گے. دلی بھائی تب ہوں گے جب ہمارا تمہارا رسول اللہ کی بات پر اتفاق ہوگا. باقی اختلاف جو بھی ہیں کہ آقا جی جو کہتے ہیں وہ ماننا ہے بس. اس میں کیا اختلاف کی بات ہے؟ اس میں کیا اختلاف ہے؟ اس میں وہ منافق ہے، ایمان والا نہیں ہے جو آقا کی بات کو نہ مانے اور آقا کی بات کو ایک طرف کر دیے. کہ یہ اسلام ایسے ہوتا ہے؟ آقا کی بات جو دوسری باتیں میں اختلاف ہے ٹھیک ہے، لیکن آقا جی کے ساتھ اختلاف کرنا، آقا جی کی بات کو غلط سمجھنا، وہ مسلمان تو نہیں ہے. آقا جی کسی کو اچھا کہہ دیں وہ ہزار کفر کے کام کریں. اگر تم میں ایمان ہے تم بولو میں اس کو سلطان الاولیاء سمجھتا ہوں، آقا نے اچھا کہا، اس کا خاتمہ اچھا. آقا جس کو برا کہہ دیں اور تمہارے پاس صاحب آقا نے برا کہا، لاکھ روزہ نمازی ہو آپ اس کو کافر ہی سمجھیں. ان کی زبان سے جو نکل جائے اس کو ماننا ہے دل سے، اس بات کو غلط نہیں سمجھنا ہے. قرآن کیا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ خود نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں. یہ تھوڑی بات نہیں ہے. وحی یوحی. ایک صحابی کو نے دوسرے کہا ہر چیز نہ لکھو، غصے میں بات نکل جاتی ہے، ہو سکتا ہے ویسے ہی نکل گا. آقا جی نے کہا میں غصے میں بولوں نہ بولوں جو بھی بول دوں حق ہی نکلتا ہے، لکھ لیا کرو. جب کہہ دیا ابو بکر کا ایمان ایک طرف ساری دنیا کا حق ہے، ابو بکر سب سے افضل ہے، حضرت عثمان سے افضل، حضرت علی سے سب سے افضل ہے. آپ نے کہا ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو دل سے. ایسی باتیں کرتے ہیں. ابو بکر کو گالیاں دینی، ان کے نام سے جلنا، آل محمد کہنا، صحاب محمد نہ کہنا. جب میں سنتا ہوں بڑا کانپتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ آقا جی کے خلاف کرنا. جی آقا سے اختلاف یہ مذہب ہوتا ہے. آقا کے اختلاف مذہب چلو جہاں تک چلو، مذہب کی گنجائش سب میں ہے، لیکن جہاں آقا کا معاملہ آ جائے، بیان آ جائے، وہاں مذہب ختم. بس انہی کا حکم ماننا ہے. آقا کی محبت سب محبت پہ غالب. ایک صحابی نے اپنے لڑکے سے کوئی بات کی، اس نے انکار تو نہیں کیا، اس نے جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں لاپرواہی کی، لیکن کا لفظ استعمال. اس کے اگر تم ایسے کہتے ہو، لاپرواہی کرتے ہو، آج سے تمہارا باپ تم سے بات نہیں کرے گا. نہیں بات کی. دیکھا شیعہ سنی بھائی کہاں سے بھائی؟ اگر بھائی بننا ہے دلی بھائی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتفاق ہمارا تو کسی کا پر ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن آقا سے تو اختلاف نہ ہونا. اگر آقا سے اختلاف ہے پھر اسلام کا بھائی بظاہر طور تو ہمارا ہے، لیکن دل سے ہم بھائی تم کو نہیں مانیں گے جب تک تو دل سے عظمت مصطفیٰ کا قائل نہیں ہوگا. یہ ایمان کا اساس ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت. انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، یہ دی، اتنی مصیبت ہے. تم نے کیا مصیبت اٹھائی؟ بس 2 چھریاں مار کے ادھر 2 چھریاں مار کے یہ کام کیے ہیں. یہ تم نے دین کی امام حسین والے کام کیے ہیں. ایک تو بدعت کی، جو امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو وہ قربانی تو تم نے دی نہیں. وہ تم اگر جوش تھا، ایمان تھا امام حسین کا، جب تک کہ حکم خدا حکم رسول نہیں ہے، ہم نسبت امام حسین کے ہم حسینی ہیں ایسے کر کے بتاتے نا. منحوسوں بدماشوں سبیل لگا دی، یہ پیو وہ پیو. امام حسین جس لیے جان دی، تم نے ان کے متعلق 10% بھی جان نہیں دی. اس معاملے میں دی ہے جان، پوچھو ان سے. اور معتبر بات ہوتی ہے جس کا خدا سے رابطہ تعلق زیادہ ہو، انسان اس کی بات کو ترجیح دیتا ہے.
بنسبت عوام کے. اولیاء کرام مغرب میں ہوئے، مشرق میں ہوئے، عرب میں ہوئے، عجم میں ہوئے، بغیر حساب ہوئے، جن کو دنیا مانتی ہے اور بعضوں کی قبریں بھی زندہ ہیں. انہوں نے ایسے کام کیے؟ یہ پھر کیوں ایسے کام کرتے ہیں؟ یہ حکومت کو پریشان، لوگوں کو پریشان، ان کو ثواب ملتا ہے، ان پر خدا کی ناراضگی آتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کی ناراضگی آتی ہے. اپنی طرف سے ایجادیں کرنا، ایسے افسوس کرنا. ہم کو، تم کو اور ان کو بھی خدا ہدایت دے. ہم وہ کام کریں جو رسول اللہ کی موافقت میں ہو، جو آپ کی موافقت میں نہ ہو، مخالفت میں ہو، یا جو چیزیں آپ چاہتے ہیں یا جس چیز سے آپ نے حکم کیا ہے اس چیز میں مخالفت سے خدا بچائے ہم. جب ایک عالم سے اختلاف ہے، ایک بزرگ سے اختلاف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اختلاف ہو گیا، یہ کتنا بڑا خدا کا عذاب ہے بتاؤ. اس میں اکثریت اقلیت نہیں دیکھی جاتی. اکثریت اقلیت ہے کہ ہمارے تمہارے دل میں کوئی مسئلہ ہے خیر اللہ رسول کے علاوہ، اس میں بھائی اکثر ہیں کم ہے تو اکثر کی اکثریت دیکھی جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، جو حکم فرما دیں اور جو تربیت فرما دیں اور جس چیز سے منع کر دیں اور جس چیز کو نہ چاہیں اس میں دخل دینا کہ اپنی مرضی کروں گا، وہ سوچ رہے مسلمان ہے کہ کافر ہے. اصحاب محمد سے بغض رکھنا، وہ اس نے آل سے محبت کی، اس نے نبی سے ہی محبت نہیں کی تو آل سے کیا کرے گا؟ اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہوتی کبھی ایسی باتیں نہ کرتا، کبھی ایسے کام نہ کرتا. عوام کو دیکھ کے نہیں چلنا، قرآن حدیث کو دیکھ کے چلنا ہے. بڑے بڑے عالم بہک جاتے ہیں. جب آقا جی پہ قرآن اترا کہ یہود نصارہ نے اپنے پیشواؤں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، عالموں کو خدا بنایا تھا، وہ آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں تھی، آپ کے قرآن میں ایسے آیت آئی ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے خدا، رسول، انہوں نے اپنے پیشواؤں کو خدا بنایا تھا، ہم نے تو ایسے نہیں کیا تھا، خدا نہیں مانتے تھے. تو آقا جی نے کہا جو وہ تم سے کہتے تھے کرو. کیا تم یہ دیکھتے تھے قرآن، تورات، انجیل میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، یا بغیر دیکھے مان لیتے؟ کہتے ہم نہیں سوچتے تھے، جو وہ کہتے تھے ہم کر بیٹھتے تھے. آقا جی نے کہا یہی خدا ماننا. تم دیکھو آقا جی نے یہ بات کہی ہے، قرآن نے کہی، پھر کیوں ایسے کام کرنا؟ یہ چیزیں اچھی تو نہیں ہیں جو خدا سے، یہ تو یہ کیا کرا سب پر پانی پھر جائے گا. اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل حضرت محمد مصطفیٰ کی عظمت سے بھرے رہیں، اور جو ان کی عظمت سے قائل ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری محبت رہے. لیکن آقا سے افضل کسی کو سمجھیں، آقا سے زیادہ دکھ کسی کا، آقا سے زیادہ تعریف کسی کی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. خدا کے بعد آپ کی تعریف ہے، آپ کی تعریف کے بعد پھر اس کی تعریف ہے جس نے آقا پہ جان دل نثار کیا. چلیں جی. جس کو عشق نبی وہ ہے آل نبی، جس کو عشق نبی وہ ہے آل نبی، جس کو عشق نبی وہ آل نبی. آپ کے پاس دلیل موجود ہے؟ حضرت سلمان فارس کے تھے، عرب بھی نہیں تھے. یہ تو چھوڑو کہ آل نبی عرب بھی نہیں تھے، لیکن نبی کریم کی محبت دل میں تھی، قربانیاں دی تھی. آپ نے کہا سلمان من اہل البیت، سلمان خاندان رسول سے. بتاؤ، جس کو عشق نبی وہ آل نبی، دلیل میں. اور جس کو عشق نبی آل نبی ہو کے بھی آل نبی ہے، نبی نہیں ہے. اس لیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضے کی کام پورے نہیں کیا. ہاں یہ سمجھ لیں باتوں. شیطان بڑا بھٹکاتا ہے انسان کو، یہ شیعہ سے بھٹک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں منافق نہیں چوری چوری باتیں کروں، میں چاہتا ہوں یہ باتیں ہم تک پہنچیں کہ جو چیز زبان مصطفیٰ سے نکل گئی اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بغض کیوں کرتے ہو؟ نبی کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ ہم جنگیوں کی طرح نہیں ہیں بے اصول باتیں کریں، اس کو نہ مانے اس کو نہ مانے. جو آقا جی کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو ان کی عظمت کا قائل ہے، ان کے حکم کی تعظیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں، خود فیصلہ کر لے گا. اس لیے ان کو توفیق نہیں ہوتی. اور کیوں نہیں روتے ہو آقا جی کے لیے؟ ان کی عظمت کی نعتیں کیوں نہیں گاتے ہو؟ دیکھو نہیں گائی جاتی تھے، خدا کی قسم. آقا جی راضی ہوتے تو گاتے نا. آقا جی سے خوش ہوتے تو آقا جی کی کیا اثر پڑتا روحانیت کا؟ یہ آقا جی کو چیخ چیخ کے پکارتے.
آقا جی خوش نہیں ہے نا، دیکھ لوں سے نہیں، یہ کرے بھی نہیں ہوگا، میں گارنٹی سے انشاءاللہ کہتا ہوں۔ آقا جی اللہ نے اپنا وسیلہ بنا آقا جی کو کہ ہماری معرفت نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے تم تعلق نہیں پیدا کرو گے۔ خدا نے کہا کہ خدا کو ڈھونڈتے ہو، رحمان کو ڈھونڈتے ہو، رحمان تم کو نہیں مل سکتا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کا اس سے پوچھو جو رحمان کو جاننے والا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنا وسیلہ بنایا۔ میں اپنے دل کی بات نہیں چھپاتا، کہتے گرم آدمی ہمیشہ گرم ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، گرم آدمی اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ میچنے ہوتے ہیں چپ، یہ سب سے لڑے رہتے ہیں، دوغلے منحوس، ہاتھی کے دانت کھانے دکھانے۔ ہمارے پاس ہاتھی کے دانت تو نہیں ہیں، صاف گواہ ہیں۔ چل چل، جس کو عشق نبی وہ ہے آل نبی، جس کو عشق نبی وہ ہے آل نبی، کوئی عشق نبی وہ ہے آل نبی، کوئی غم شاہ کے غم سے زیادہ نہیں، کوئی غم شاہ کے غم سے زیادہ نہیں، کوئی غم شاہ کے غم سے زیادہ نہیں۔ آقا جی سے عمل سے خوش ہوتے ہیں نا، ان میں عشق نبی ہوتا ہے۔ جس سے آقا جی خوش ہوتے ہیں اس کا دل خود لگ جاتا ہے، کھینچ لیتے ہیں آقا جی، ان کو خوشی ہوئی ہے، ان کی نظر کی کرم پڑنا ہی اس کے معاملے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سے چھوڑو آقا کی محبت کے، ویسے جو یہ کام کر کی برکتیں کتنی ہیں، یہ قتل وہ مارا گیا، تعظیم، دیکھو مصیبتیں ہیں نہیں ہیں، ساری حکومت پریشان ہے۔ جو اچھے کام ہوتے ہیں اس کی برکتیں رحمت ہوتی ہے، امان ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے۔ یہ زوال، یہ مصیبتیں قتل خون نہیں ہوتے۔ ساری دنیا سمٹی ہوئی ہے، حکومت پولیس لے کے کھڑی ہے، فوج لے کے کھڑے ہیں، لوگ گھروں میں گھسے بیٹھے ہیں، یہ برکتیں ہیں۔ برکتیں رہتے تو آدمی کھلا آرام سے امان سے رہتا ہے۔ اللہ کو نہیں قبول ہے، نبی کو نہیں قبول ہے نا، تو یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے رسول اللہ کے خلاف کرنا؟ جو بدعت کرنی، ایک حدیث میں جو بدعتوں کا مدد کرتے ہیں سے اٹھنا بیٹھنا، اس نے اسلام کے ڈھا دینے میں مدد کی ہے اس کی، کہ نبی کے طریق کے خلاف چلتے ہیں، نبی کی تعلیم کے خلاف چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ان میں موجود نہیں ہیں۔ جتنی چیزیں خلاف کرتے ہیں، نمازوں میں ان کا اختلاف۔ اکانسی نماز پڑھی تھی دریا ادھر، یہ تو بڑی بات، چھوٹی یہ باتیں ہو تو جاتی ہے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور امام بیچارے سمجھتے ہیں آل محمد سے، آل محمد کہاں سے محبت کرتے تم کو آقا کا پاس نہیں ہے تو آل محمد کا پاس ہے۔ آل محمد نے یہ کام کیے، یہ آل محمد میں سب سے پیارے ہیں اللہ رسول کو، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، سیدتنا فاطمہ، انہوں نے ایسے کام نہیں کیے، تم ایسے کام کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کیا، ان کو دین سے بے دین کیا۔ اور امام حسین نے جس پر جان دی، اتنی اس شہادت کی شرم کر کے تم اتنا دعویٰ کرتے ہو، تو اس دین کے لیے کچھ کیا تم نے؟ بس یہ تھوڑا پیٹ لیا اور شربت اور یہ چیز لگا دی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن اپنے آپ کو مت قتل کرو، ان اللہ کان بکم رحیمہ۔ اس میں شروع آدمی مر بھی سکتا ہے، یہ کوئی شہادت ہے اپنے آپ کو خودکشی کر کے مارنا، بچوں کو آگ پہ چلانا؟ یہ چیزیں سکھائی اسلام نے، ایسے کام کرانے۔ تم نے کہ شہادت دینی ہے، امام حسین کی سنت ادا کرنی ہے، اگر اتنا خدا تم کو ایمان دیا تو کیوں نہیں یہ کام کرتے، مطالبہ کرتے؟ وہ تو دین کے تقاضے سے اٹھے تھے کہ اس وقت یزید فاجر فاسق کمبخت اپنے حکم چلاتا تھا، اسلام کی رعایت سے نکل گیا تھا اور غلط کام شروع ہو گئے تھے۔ امام حسین کا یہ نہیں ہوگا، جس چیز کو لے اٹھے تھے اس میں کچھ 10% تو حصہ لو، بتاؤ۔ پیٹ پٹا کے اسلام کو بگاڑ کر حضور کے خلاف چیزیں کر کے جا کے بیٹھ گئے 10 محرم۔ کیا کیا؟ کون سی پھوتی ماری، کون سی قربانی دی؟ پوچھو ان سے۔ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا۔ لاکھوں اولیاء اللہ ہوئے، انسان کتابیں دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے، ان کی قبریں آج زندہ ہیں، لوگ رحمت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جی انہوں نے یہ کام کیے؟ پوچھو۔ تم میں اتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں، کیسے تم میں ایسے اولیاء اللہ ہوں جب تم خلاف ہو حضرت محمد مصطفیٰ کے، اور شیطان نے دھوکہ تم کو دیا ہوا ہے؟ پوچھو ان میں کون اولیاء اللہ اتنے ہوئے ہیں؟ ان ہزاروں اولیاء اللہ جن کے نام مشہور آپ جانتے ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، انہوں نے ایسے کام کیے؟
ان کو محبت نہیں تھی محبت، لیکن رسول اللہ کے طریقے سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، ویسے ہی افسوس کرنا، ویسے ہی چلنا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا، لوگوں کو راہ سے بے راہ کر دیا۔ چلیں تو حق بات ہم چھپائیں، نبی کی محبت کی بات نہ کریں۔